سے ناغہ ہو چکا ہے، تو 2 دن سے میں آپ کو بیان نہیں سنا سکا، واقعات نہیں سنا سکا۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کا بیان شروع کرتا ہوں، کیونکہ 2 دن سے ناغہ ہو چکا ہے، تو 2 دن سے میں آپ کو بیان نہیں سنا سکا، واقعات نہیں سنا سکا۔ تو وجہ یہ تھی کہ ہمارے تھوڑا نیٹ پرابلم تھا، اور ایک دن سے میں جو ہے نا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور گلے میں تکلیف بھی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بیانات شیئر نہیں کر سکا اور معذرت کے ساتھ۔ تو آج شروع کرتے ہیں سیرت النبی کے ساتھ آپ کو واقعات کا۔ میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں آج، وہ ہے حرم کعبہ کی تعمیر نو۔ شروع کرتا ہوں حرم کعبہ کی تعمیر نو سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جس مقام کو نوح انسان کا مرکز تجویز کیا گیا وہ مکہ تھا۔ مکہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی اور حرم نشیبی مقام پر جہاں بارش ہوتی اور پانی کا ریلا اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگتا۔ اس سیل سبق سیر اور شخت در زید کے عمل نے عام کام دکھایا، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ حرم کی تعمیر نو کی جائے۔ تعمیر سے پہلے اعلان کیا گیا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں اپنے پاک کمائی لگائی جائے۔ سود، لوٹ مار اور زبردستی سے عطیہ ہوا مال ہرگز اس کا کام میں نہ لگائیں۔ جب سرمایہ جمع ہو گیا تو تمام خاندانوں نے اس مقدس گھر کی تعمیر کا کام آپس میں تقسیم کر لیا۔ رومی معمار نے اپنی فنکاری دکھائی۔ اس دفعہ تعمیر میں ایک تہی پتھر کی اور لکڑی کی رکھی گئی، بلندی پہلے سے دگنی کر دی گئی۔ عمارت پہ پہلے چھت نہیں تھی، اب ڈالی گئی۔ دروازہ اتنا اونچا کر دیا گیا کہ داخلے کے لیے سیڑھی لگانی پڑی تاکہ ناپسندہ زائرین کا راستہ روکا جائے۔ دیوان خاص اور دیوان عام۔ حلال سرمایہ اشیاء کی کمی کے باعث کعبہ کا کچھ حصہ بغیر چھت کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کو حتیم یا حجر کہتے ہیں۔ بظاہر سرمایہ کی کمی حتیم کے وجود میں آنے کا سبب بنی، لیکن ہمارے خیال میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ حرم کے 2 حصے کر دیے جائیں، دیوان خاص اور دیوان عام۔ اللہ کو علم تھا کہ جب دنیا دار مکہ کے حاکم بنیں گے تو لوگوں پہ حرم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ صرف پیر اور جمعرات خاص موقع پہ کھولا جائے گا، ورنہ بند رکھا جائے گا۔ لیکن دیوان عام حتیم کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے جب چاہیں گے حرم میں داخل ہو سکیں گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں گے۔ حجر اسود کی تنصیب۔ کعبہ موصول تک پہنچا تو مجسمے دعائے خلیل نے تعمیر خلیل میں تکمیلی پتھر یعنی حجر اسود کو اپنے وسط مبارک سے نصب کیا۔ جیسا کہ قریش کا جھگڑا جگانے کے سلسلے میں یہ قضیہ مذکورہ مشہور ہے کہ فراست امین نے خانہ جنگی کے لیے خون میں ڈوبی ہوئی انگلیوں میں ردائے الفت تھما دی۔ یوں بحسن و خوبی یہ کٹھن مرحلہ طے ہو گیا۔ یہ واقعہ حرب فجار کی 15 سال بعد عمل میں آیا۔ حدیث میں آیا کہ حجر اسود اللہ کا دانا ہاتھ ہے۔ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھ اور زبان ہوگی۔ آنکھ سے اپنی زیارت کرنے والوں کو پہچانیں گے اور زبان سے ان کی شفاعت کرے گا۔ پر فضا غار ہیرا اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہگاہیں بنائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال سے تواضع کر گئی تو طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آخر اپنے مضربے اور بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے کوہ ودامن سے نکل جانے لگے۔ شہر اور اس ہنگاموں سے دور ایک دن خیالات میں گم 3 میل دور نکل آئے تو سامنے جبل نور تھا، جس پہ چڑھنے لگے تو اس غار تک پہنچ گئے جہاں رمضان کے مہینے میں آپ کے دادا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہنچے تو طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، اضطراب نے سکون کا دامن تھاما، ہیرا نے فکر کی رائے کھول دی، پرسکون فضاؤں نے معبود حقیقی کی طرف متوجہ کیا۔ یہ تنہائی بہت راہ سے آئی، شام ہو جاتی تو گھر لوٹتے۔ بیوی سے فرمایا کہ سکون دل کا سما ہو گیا ہے، کچھ دنوں کے لیے زیادہ ہی رہا اور چھاگل میں پانی دے دو۔ اب تو ہیرا کی خلوت تسکین قلب کا باعث یہ پھر یہ معمول بن گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہونے لگے۔ یہ عبادت تخص 5 برسوں میں محیط ہے۔ دن ہو یا رات ہو، یہاں تک ایک ملکوتی سکون کی فضا رہتی ہے جو آئے حق کے لیے مقام جنت فکر نظر تھی۔ ہر وقت نظروں کے سامنے بیت اللہ، جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت، یعنی 3 چیزیں جمع ہو گئی تھی:
فکر کے لیے خلوت، نظر کے لیے کعبہ اور ذکر کے لیے سکون، وحی کا آغاز۔ عمر کا 41واں سال شروع ہوا تو رمضان کے مہینے پیر کی ایک شام ہیرا کی خلوتیں جگمگا اٹھی اور غار ہیرا کے اندھیرے میں سے یک روشنی ہوئی۔ روئل آمین امر حق کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول ہوئی، آپ اللہ کے رسول اور میں جبریل ہوں۔ اور پھر مجھے سورہ الق کی پہلی 5 آیات پڑھی، ایک پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہا تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ نوید ہے اور یہ واقعہ اتنا غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ آپ اس عظیم اور غیر معمولی تجربے سے گھبراہٹ محسوس کرنے لگے۔ غار ہیرا سے باہر نکلے اور جبل نور سے اترنے لگے تو پھر ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس اعلان کو سننے کے بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلال الہی سے لبریز ہو گئے۔ اس کیفیت میں گھر پہنچے تو رفیق حیات سے فرمایا، اے خدیجہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ رفیق حیات نے کہا آپ کو ڈر کا ہے، آپ خوش ہو جائیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی اندھ و بے نہیں کرے گا، آپ کا اخلاق کریمانہ ہے۔ یہ مذکورہ 5 آیات سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دہرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دہرایا۔ فرشتے نے 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا واقعہ جو آپ نے مجھ سے سنا بیان ماشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ ایک بات سے تھوڑا سا دل براشتا ہوں کہ لوگ ہم بلاگ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن ہماری جو دین کی باتیں ہیں ان کو سمجھنا اور پڑھنے پہ جو قاصر ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو خیر اب یہ سب اپنوں کا لائم عمل ہے کہ ان چیزوں کو، ہماری دین کی نالج کی چیزیں جو انسان 10 منٹ یا 15 منٹ آپ کو بیان دیتے ہیں تو یہ بھی ہم سن لیتے ہیں، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے بہن بھائی ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے، اور میں نے اکثریت دیکھا کہ بہت سے لوگ نہیں دیکھتے، تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، تو اللہ مجھے بھی 5 وقت کا نمازی اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بھی۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا آپ کے ساتھ، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ سیری میں، خدا حافظ۔